اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بہت ہی مرتبے والا مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سردار اولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کی سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں، اولیاء ملتے ہیں، آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں، آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، جسے اللہ اپنی قسم دے کر کے کھلائے تو ذرا سوچے تو صحیح اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور یہ جگر یہ دل یہ آنکھیں یہ سر، یہ جگر یہ دل یہ آنکھیں یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت ارفع و اعلیٰ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیں صحیح غوث اعظم کی شان کیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا وقت قریب ہوا، میرے عزیزوں ذرا غور کیجئے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا وقت قریب ہوا تو حضور کی جلوہ گری کی خبر دینے کے لیے کبھی خواب میں حضرت ابراہیم آتے ہیں، تو کبھی حضرت آسیہ آتی ہے، تو کبھی حضرت مریم آتی ہے، تو کبھی حضرت حوا آتی ہے. نبی جب اس دنیا میں تشریف لانے، نبی کا جب اس دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب ہوتا ہے تو خبر دینے یہ حضرات آتے ہیں. لیکن ذرا سوچیں تو صحیح میرے غوث کی شان کیا ہے، عبد القادر جیلانی کی شان کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب غوث پاک کا اس دنیا میں آنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو مدینے والا آقا خود تشریف لاتا ہے، مدینے والا آقا خود تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے اے فاطمہ ام الخیر، اے فاطمہ ام الخیر، مبارک ہو مبارک ہو، اے فاطمہ ام الخیر، مبارک ہو مبارک ہو، تم سردار اولیاء کی ماں بننے والی ہو، سردار اولیاء کی ماں بننے والی ہو. بولیے سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر دیکھیں تو صحیح کون غوث اعظم
اور غوث اعظم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو آتے ہی آتے سب سے پہلے آپ روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک کی شان تو دیکھیے، غوث پاک کس کو کہتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، روایتوں میں آتا ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہیں یہ کب پتا چلا کہ تم اللہ کے ولی ہو، اس کے متعلق سے تمہیں خبر کب ہوئی؟ تو غوث پاک کہتے ہیں کہ جب میں مدرسے کے لیے جایا کرتا تھا تو میرے پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے، اور جب میں مدرسے میں پہنچتا تھا، جب میں مدرسے میں داخل ہوتا تھا تو فرشتے کہتے تھے کہ اٹھو، اللہ کا ولی آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کو زمانہ عبد القادر جیلانی کہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو مردوں کو زندہ کر کے دکھائے، اسی کو زمانہ عبد القادر جیلانی کہتا ہے۔ میرے غوث کی شان تو دیکھیے، غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ 12 سال کی کشتی ایک پل میں نکال کے دکھائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے غوث کا مرتبہ تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے، میرے غوث اعظم کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے بس ایک واقعہ پیش کروں گا جس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی معلوم ہو جائے گی، مصطفیٰ جان رحمت کی شان بھی بیان ہو جائے گی، اور حضرت اویس قرنی کا عشق بھی پتہ چل جائے گا کہ عاشقوں کی شان کیا ہوا کرتی ہے۔ نبی کی شان بھی بیان ہوگی اسی میں، اور عاشق اویس قرنی کی بھی شان بیان ہوگی، اور اسی میں عبد القادر جیلانی کی بھی شان بیان ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیں تو صحیح، بس میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے غوث گزار کروں گا، بس آپ سے التجا اتنی سی ہے کہ اپنے ذہن کو بالکل حاضر رکھیے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جبہ مبارک دیا اور کہا کہ قرن میں جو ہے، قرن میں میرا ایک عاشق ہے، اس کو یہ جبہ دینا جا کر کے، اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یہاں پہ دیکھیں تو صحیح کہ نبی کی شان کیا ہے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں، عاشق بنا رہے ہیں قرن میں، عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر ایک بات اور میں بیان کرتا ہوا چلوں، دیکھیں ذرا صحیح سے، ہتھیار دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوے مبارک جو تھی نا، وہ کمان کی مانند تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ہتھیار ہوتا ہے چاقو، اور ایک ہتھیار ہوتا ہے تیر و کمان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ان دونوں ہتھیاروں میں فرق یہ ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق یہ ہے کہ چاقو جو ہوتا ہے اس سے جو شکار کیا جاتا ہے، اسے پاس والے کو شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن دور والے کو شکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پاس میں ہوگا تبھی اس کو چاقو پار کر کے اس کو شکار کیا جائے گا، لیکن جو دور ہوگا اس کو کیسے شکار کیا جائے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن جو تیر ہے، تیر کا کام یہ ہے کہ تیر پاس والے کو بھی شکار کر لے گا، اور تیر جو ہے، تیروں کمان دور والے کو بھی شکار کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہوے مبارک جو تھی وہ کمان کے مانند تھی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان کے مانند جو بھوے مبارک کو کہا گیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ کے پاس چاقو نہیں بلکہ تیر رکھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پاس میں رہنے والا جب وہ تیر چلا تو پتہ کیا چلا؟ جب وہ تیر چلا تو پاس میں رہنے والا، مکے میں رہنے والا ابو بکر بھی شکار ہو گیا، اور جب ابو بکر بھی شکار ہو گیا اور جب وہ تیر دور کے لیے چلا
तो उवैस जो कर्न में रहता था वो भी शिकार हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है। अब आप देखें तो सही, कोई किसी का आशिक बनता है ना, कोई किसी का आशिक बनता है तो पहले उसे देखता है, देखने के बाद आशिक बनता है, उससे मिलता है, उससे बातें करता है, उससे गुफ्तगू करता है, जो उसके दिल को जीत लिया करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब उसके दिल को भा जाया करता है तो फिर वो उसका आशिक हुआ करता है। लेकिन देखें तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है कि बैठे हैं मदीने में, आशिक बना रहे हैं कर्न में, बैठे हैं मदीने में, आशिक बना रहे हैं कर्न में। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो जुब्बे मुबारक देते हैं और कहते हैं कि जाओ जाओ जाओ, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, उसका नाम उवैस है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहा ये जुब्बा लेकर के जाना, ये जुब्बा लेकर के जाना और उससे कहना जाकर के कि उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश के लिए दुआ फरमाए। इस जुब्बे को पहन करके उम्मत मुहम्मदिया की, मेरी उम्मत के लिए, मेरी उम्मत के लिए मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया उसे कहना जा करके कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा देखें तो सही, यहाँ जो है हज़रत उवैस कर्नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जो है ये कहने की क्या जरूरत थी कि मेरी उम्मत के लिए दुआ फरमाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से बेहतर किसी की दुआ हो ही नहीं सकती है। मदीने वाले आका की दुआ से बढ़कर किसी की दुआ हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत वहां पर जुब्बा लेकर के मौला अली को, हज़रत उमर को भेज रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि जो मेरा आशिक हुआ करता है, जो मेरा आशिक हुआ करता है, जो मेरा चाहने वाला हुआ करता है, उसकी शान इसी अंदाज की हुआ करती है, उसकी शान इसी अंदाज की हुआ करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उवैस कर्नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। जब हाजिर होते हैं हज़रत उवैस कर्नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कहते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है तुम्हारे पास। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही ये बात सुनी ना, जैसे ये बात सुनी ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास तुम्हें भेजा है, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहा कि हाँ तुम्हारे ही पास भेजा है, तुम्हारे ही पास भेजा है। मचल गए, एक संग जो है वजन में आ गए, कहने लगे जरा ये तो बताओ सही, जरा ये तो बताओ सही कि जब मदीने वाले आका के लबों पर, जब मदीने वाले आका को लबों पर इस गुलाम का नाम था तो उस वक्त की कैफियत क्या थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अगर इतनी ही मोहब्बत है, अगर इतनी ही आशिकी है, अगर इतना ही प्यार है, अगर हुजूर से इतना ही इश्क है, मदीने वाले आका से इतना ही प्यार है, तो फिर मिलने क्यों नहीं आ जाते हो, तो फिर मिलने क्यों नहीं आ जाते हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक बात मैं और आपको बता दूं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उवैस कर्नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में मौजूद तो थे, लेकिन कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, कभी भी नबी को देखा नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब ये बात कही ना कि अगर इतनी ही मोहब्बत है, जब इतना ही प्यार है, जब इस कदर इश्क करते हो तो फिर मिलने क्यों नहीं आ जाते हो। जब ये कहा ना तो कहने लगे अय उमर जरा बताओ तो सही, अय अली जरा बताओ तो सही, तुमने तो नबी को देखा है ना, तुमने तो मदीने वाले आका को देखा है ना, तुमने तो मदीने के ताजदार को देखा है ना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कहते हैं कहा हमने तो देखा है, कहते हैं हमने तो देखा है, जंगे बदर में भी देखा है, चलते फिरते भी देखा है, मस्जिद नबवी में भी देखा है, मस्जिद नबवी में भी देखा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कहते हैं कि चलते फिरते हर जगह देखा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कहते हैं कि अच्छा जब तुमने नबी को देखा है तो जरा मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। कहा पूछो क्या पूछना है। कहा जरा ये तो बताओ सही, जरा ये तो बताओ सही, तुमने नबी को देखा है, जरा बताओ तो सही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भव्य मुबारक है, भव्य मुबारक जो है, जरा बताओ तो सही वो मिली हुई है या जुदा जुदा
ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو ہر جگہ ہے، میں نے دیکھا تو ہر جگہ ہے، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھتی نا تو حیا کی مارے نظریں جھک جاتی تھی، حیا کی مارے نظریں جھک جاتی تھی۔ مجھے یہ نہیں معلوم ہے، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوے مبارک ملی ہوئی ہے یا جدا جدا ہے۔ اب حضرت ویسے قرنی کہتے ہیں کہ تم نے نبی کو دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوے مبارک جو ہے وہ ملی ہوئی ہے یا جدا جدا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو، میں جس کا عاشق ہوں، میں جس کا عاشق ہوں اس مدینے والے آقا کا میں نے کبھی دیدار تو نہیں کیا ہے، میں نے کبھی دیدار تو نہیں کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا تو نہیں ہے، لیکن میں بتاتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوے مبارک کی شان یہ ہے کہ جب کوئی دور سے دیکھتا ہے نا تو دونوں ملی ہوئی نظر آتی ہے، جب کوئی دور سے دیکھتا ہے تو دونوں ملی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب کوئی پاس سے ہو کر کے دیکھتا ہے تو بھوے مبارک جدا جدا نظر آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیں تو صحیح، عاشق کی ہے تو کس شان کے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ کو جو بے مبارک آپ نے جو ہے ایک طرف ابھی رکھ دیا اور دعا کرنا شروع کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی، اور دعا کس انداز میں کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم، اس جبہ مبارک کے بھیجنے والے کے صدقہ طفیل میں یا اللہ ان کی امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی امت کی مغفرت فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ غیب سے ندا آتی ہے، غیب سے ندا آتی ہے، اے عبد القادر، غیب سے ندا آتی ہے، اے اویس قرنی، اے اویس قرنی، میں نے تیری دعا سے اپنے محبوب کی آدھی امت کی مغفرت فرما دی، میں نے تیری دعا سے اپنے محبوب کی آدھی امت کی مغفرت فرما دی۔ کہا اے اللہ، جب تو نے آدھی امت کی مغفرت فرما دی ہے، جب تو نے آدھی امت کی مغفرت فرما دی ہے تو جو آدھی بچی ہے اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب دیکھیں تو صحیح کہ میرے غوث کی شان کیا ہے، میرے غوث کی شان کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، جو تو نے آدھی دنیا کی آدھی امت کی مغفرت فرما دی، جو آدھی بقایا ہے اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ غیب سے ندا آتی ہے، اے میرے اویس، آدھی امت کی میں نے مغفرت فرما دی تیری دعا سے، اب آدھی امت کی مغفرت میں فرماؤں گا۔ ایک بندہ اور آئے گا میں اس دنیا میں بھیجوں گا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہا کہ عبد القادر جیلانی ہوگا، اس کی دعا سے آدھی امت کی میں مغفرت فرماؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہا، اور جب وہ آئے گا نا، وہ اس شان سے آئے گا، جب وہ دنیا میں آئے گا تو کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، اور جتنے بھی ہوگے ماں کے پیٹ میں جتنے ہوگے وہ بھی اپنی گردنیں جھکا دیں گے، دنیا میں جتنے حیات ہوگے وہ بھی اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے، جو قبر کے اندر ہوگے، جو زمین میں ہوگے وہ بھی اپنی گردنیں جھکا دیں گے، اور جو عالم ارواح میں ہوگے وہ بھی اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔ حضرت اویس قرنی کہنے لگے اے اللہ، وہ کون ہے، وہ کہاں ملے گا، وہ کیسا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے پاک پروردگار عالم، وہ اتنی شان والا ہوگا اور وہ یہ فرمائے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر۔ جب یہ کہا نا کہ وہ فرمائے گا، اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی ابھی غوث اعظم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ یہ تو واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، اور حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 450 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ واقعہ کب ہو رہا ہے؟ حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا میں آنے سے تقریباً 450 سے زیادہ سال پہلے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جب آئے گا تو یہ فرمائے گا، وہ جب آئے گا تو یہ فرمائے گا کہ
یہ اویس ابھی سے اس کے لیے گردن جھکاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. میرے غوث اعظم کی شان کیا ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی گردن جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم اسی غوث کے ماننے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اور پتہ غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم کیا کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کبھی گھبرانا مت. مجھ سے محبت کرنے والے کبھی مجھ سے محبت کرنے والوں کبھی گھبرانا مت. مجھ سے نسبت رکھنے والوں کبھی گھبرانا مت. کیوں؟ کیونکہ میرا مرید جو ہے کمزور ہو سکتا ہے, میرا چاہنے والا کمزور ہو سکتا ہے, مجھ سے نسبت رکھنے والا کمزور ہو سکتا ہے, لیکن میں تو طاقتور ہوں نا, میں تو پاورفل ہوں نا. عزیزان ملت اسلامیہ, اور پھر کہتے ہیں کہ جب میرا چاہنے والا مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے نا, اگر میں مشرق میں رہوں, میرا چاہنے والا مغرب میں رہے, تو جب وہ پکارتا ہے مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے, تو اس کے پکارنے سے پہلے جو ہے میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے غوث کی شان تو دیکھیں. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا, نظرت الی بلاد اللہ جمعا, کہتے ہیں کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو, میں اللہ کے تمام سے, یہ نہیں کہا کہ میں زمین پوری دنیا کے تمام شہروں کو, یہ نہیں کہا کہ میں اس دنیا کے تمام شہروں کو, یہ نہیں کہا, بلکہ کہا اللہ کے تمام شہروں کو, اللہ کے تمام شہروں کو. اب ذرا دیکھیے تو صحیح, اللہ کے تمام شہر کیا ہے؟ اللہ کے تمام شہر یہ ساری کائنات ہے. لوح بھی ہے, اس میں محفوظ بھی ہے, عرش بھی ہے, کرسی بھی ہے, شجر بھی ہے, تمام چیزیں, پوری کائنات اللہ کے وہ عالمین, تمام عالمین اللہ رب العزت کے, یہ تمام شہر ہیں, تمام عالمین اللہ کے شہر ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اور غوث پاک کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا, میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں, میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب ذرا سوچے تو صحیح, جب انسان غوث پاک اس طریقے سے ساری کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں کہ انسان جس طریقے سے اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہے, تو غوث اعظم ہم غلاموں کو کیوں نہ دیکھتے ہوں گے, ہم غلاموں کو کیوں نہ دیکھتے ہوں گے. پھر وہ غوث اعظم, ہم انہیں پکارے, وہ ہماری مدد کے لیے کیوں نہ آئیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو میرے غوث کی شان تو بہت ارفع و اعلیٰ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن ایک بات میں یہاں پر اور عرض کرتا ہوا چلو, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو آپ حضرات سن ہی رہے ہیں, لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی فرامین ہیں جن کو ہم اپنی نگاہوں سے دور رکھے ہوئے ہیں, ان پر نہ غور و فکر کرتے ہیں, نہ عمل کرتے ہیں. لیکن سنیں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید کی مدد کرتا ہوں, میں اپنے مرید کی مدد کرتا ہوں. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں, غوث پاک ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کا پابند نہ ہو, جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے. اس بات کو یاد رکھیے, غوث پاک کے چاہنے والے ہیں, غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں, تو نماز کی بھی پابندی کرنی ہوگی, دین مصطفیٰ کو بھی اپنانا ہوگا, بری چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوگا. غوث پاک فرماتے ہیں حصول ورع کے لیے, پرہیزگار بننے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی زبان پر قابو کرنا ہوگا. مطلب کیا؟ مطلب یہ, ابھی تک تو آپ غوث اعظم کی شان کو سماعت کیا, غوث اعظم کے پاور کو پہچانا کہ وہ مدد کرتے ہیں جہاں ان کا مرید پکارے, جہاں ان کا چاہنے والا پکار لے. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں غوث اعظم کا فرمان کیا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں
کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے، مطلب یہ کہ اپنی زبان سے وہ الفاظ نہ نکالیں جن سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، اپنی زبان سے بے بنیادی الفاظ نہ نکالیں۔ اور غوث پاک آئے کہتے ہیں کہ غیبت کرنے سے بچو، کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم یہ چیز بہت دیکھتے ہیں کہ جہاں موقع ملا تو ایک دوسرے کی ادھر سے ادھر لگا دی جا کر کے۔ غوث پاک کے چاہنے والے ہیں تو غیبت کرنے سے بھی رکنا ہوگا، بری چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ اور آل غوث پاک کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو حقیر بھی نہ جانو، کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آل غوث پاک اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ پر قائم رہو، ہمیشہ سچ پر قائم رہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، قرآن مقدس کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، کہ سچ اور انصاف پر قائم رہو۔ اور جانتے ہیں غوث پاک تو کیسے سچ اور انصاف پر قائم رہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور آپ نے سچ کی برکت کے متعلق سے بھی سنا ہوا، غوث پاک کا ہی واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 برس کی عمر تھی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جا رہے تھے، تو سچ کی ہی برکت تھی وہاں پر۔ جو جتنے بھی ڈاکو وہاں موجود تھے سب کے سب آپ کے ہاتھ پر ایمان بھی لے آئے اور بیعت بھی کی۔ یہ سب سچ کی برکت ہے، تو ہمیشہ سچ پر اور انصاف پر قائم رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے تمام احسانات کا اعتراف کرو، اس رب کے انعامات کا بھی اعتراف کرو، اس رب کے احسانات کا بھی اعتراف کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں ایمان کی ہدایت دی، جس نے ہمیں ایمان بخشا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں انعامات عطا فرمائے ہیں، جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو اس رب کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اپنے مال کو غلط جگہوں پر نہ لگاؤ، بلکہ اپنے مال کو ہمیشہ اچھی جگہ پر خرچ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم غوث اعظم کے سچے چاہنے والے تبھی ہو سکتے ہیں، ہم غوث پاک کے سچے ماننے والے تبھی ہو سکتے ہیں جب ان کے طریقے کو اپنا لیں گے، جب ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے، تبھی ہم سچے غوث پاک کے چاہنے والے ہو سکیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔